آج تو ساقب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہتے ہیں ساقب آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے, دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے. ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے. نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے. ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو, 5 روپے دو, ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا. میرے امام مکان سے باہر نکلے, کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا, لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر. یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے, جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. یہ جملہ نہ کہہ. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے. آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے. اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے, ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. ماں نے اندر سے آواز دی, اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں, فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے. آپ فرماتے ہیں ماں اس کا مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے. احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف. اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا. آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے, اچانک پیر پھسلا, سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے, دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے. اتنا سننا تھا. میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے. اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا, لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. اتنا کہنا تھا. مفتی اعظم اٹھے ہیں اور دوڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں. کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. آنا حضرت کو چلا لایا. آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا. فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے, احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے. اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا. دوسرا ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے. پوری طاقت لگا دی, جوتا نہیں ہلا پایا. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ. میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, غریب نواز کانفرنس, علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, سرزمین راجہ کا مجویرہ, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبو ہمارے رضا نے تو ہماری فکر کی حفاظت کی ہے, اور تم کیسے کہتے ہو انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے. انہوں نے تو ہماری فکر تک کو بہکنے نہ دیا. انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ خدا پرستی کیا ہے, اللہ کی عبادت کیا اور اس کی بندگی کیا ہے. صاحب تو آج آ جاتے ہیں ہمارے محلوں میں آ کے کہتے ہیں صاحب مجھ پہ اتنے ہیں, مجھ پہ اتنے میں یوں کر دوں گا. اور میری بھولی بھالی مصطفیٰ کی امت, میں تم سے بات کہوں کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آیا کرو. ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. مانیں گے اس بات کو؟ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے, لیکن اسے منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. بزرگ تھے تو جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے وہ بستی ندی کے کنارے تھی. تو ندی کے کنارے بستی, اچانک اس بستی کی ندی میں آیا پانی بہت تیز, اور تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا. رستے رستے پانی جگہ بنانے لگا. گاؤں والے ڈر گئے, دوڑے دوڑے حضرت کے پاس گئے, حضرت دعا کر دیجئے, اگر پانی کٹ گیا تو گاؤں بہہ جائے گا. آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہیں گئے جہاں پہ پانی کٹ رہا تھا. اور جانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ کٹتے ہوئے پانی پہ مٹی رکھنی تھی یا ہاتھ لگا کے روکنا تھا. لیکن بس دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا. ہاں کرنا کیا تھا کہ پانی بند کرنا تھا. لیکن صاحب کیا کیا انہوں نے جا کر کے جہاں پانی کھل رہا تھا اور راستہ بنانا شروع کر دیا. ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے, ایک دم سر پہ بٹھاتی ہے, ایک دم پھینک دیا کرتی ہے. نہ تحقیق کی فرصت نہ جانکاری کی.
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बता देना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली की, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप बोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है, और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जा करके। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला है तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़ अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। बना रहे